کفار و مشرکین کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے قرآن پاک پر اور دین اسلام پر کہ جہاں پر عدتوں کا ذکر ہے خواتین کی، اس میں ایک تو 4 مہینے 10 دن وفات کی عدت ہے، ایک 3 حیض کا ذکر ہے، اور ایک عائشہ کا ذکر ہے جس کو حیض آنا بند ہو گئے، اور اس کے بعد ایک اور ذکر ہے جس کو حیض ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی عدت ہوگی۔ تو عدت ہونا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس سے جسمانی نفع حاصل کیا جا چکا ہے، اور جب جسمانی نفع حاصل کیا جا چکا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی بچی جیسے کہ 4 سال یا 5 سال کی بچی ہے، تو اس سے بھی کیا جسمانی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو کہا ہے کہ جس کو ابھی تک حیض نہیں آیا تو آپ اس کی بھی عدت گزارے گی وہ۔ تو اس کے بارے میں کیا قرآن کا درست تصور ہے؟ کیا چائلڈ میرج یہ درست ہے ہمارے دین کے اندر؟ چھوٹی بچی کا نکاح کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت ڈیبیٹیبل مسئلہ رہتا ہے، آپ اس بارے میں کلیئرٹی دے دیں۔ میں اس مسئلے کو سمجھا دیتا ہوں۔ جس بھائی نے بھی یہ سوال کیا ہے میں بہت شکر گزار ہوں، اس کا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور ایسے سوالات بالکل کرنے چاہیے۔ اگر کوئی شبہ آپ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے، کسی آیت کو نہ سمجھ آ رہی ہے، کوئی آیت پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے۔ اس آیت کو سمجھنے کے اندر بہت ہمارے یہاں مسئلہ رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ عام طور پہ اس آیت کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں جاتا۔ پھر تفسیر کرنے والا یا اس کا ترجمہ لکھنے والا وہ ایسا ترجمہ کر جاتا ہے کہ جس پر پھر اعتراضات ہونے لگ جاتے ہیں۔ تفسیر کا ایک بنیادی اصول ہے کہ جب تک کسی چیز کی کسی بات کی وضاحت قرآن خود کر رہا ہو، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نقطے کو کبھی کبھی ہم غافل اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بات جیسے ہم اس آیت کو حل کر رہے ہیں، تو اس آیت کو حل کرتے ہوئے ہم نے دیکھا اللہ نے فرمایا وَاللَّائِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، پھر آگے ذکر کیا وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ، تو ہم نے صرف اس آیت کا ٹرانسلیشن کیا اور فوراً تفسیر لکھنا شروع کر دیے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس آیت سے متعلق یا اس مسئلے سے متعلق جس کو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس سے متعلق قرآن میں کہیں اور بھی ایک حکم موجود ہے۔ جو حکم اس آیت کی واضح تفسیر بن رہا ہے، تو قرآن کی تفسیر قرآن خود کرے گا، وہ سب سے مضبوط تفسیر ہوتی ہے، ورنہ غلطی ہو جاتی ہے، اس غلطی سے پھر تفسیر غلط ہو جاتی ہے، پھر لوگوں میں اعتراضات آتے ہیں۔ ایک تو بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی عالم کی غلطی دین اسلام پر کوئی حرف نہیں لاتی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی بڑے علماء ہیں یہ سب علماء ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے کہ وہ جو تفسیر کر رہے ہیں قرآن پاک کی بالکل بہترین ہے۔ اور بڑی بڑی تفسیروں میں آپ دیکھ لیں، آج کل کے بھی بہت بڑی بڑی تفسیروں کے اندر مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، اس آیت کے تحت آپ پڑھ لیں، آپ کو بالکل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا جنہیں ابھی حیض نہیں آیا، بظاہر ترجمہ یہ لگ رہا ہے جن عورت کو ابھی حیض آیا نہیں ہے ان کی عدت 3 مہینے۔ ظاہر ہے جس کو ابھی حیض آیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ 9 سال کے کم سے کم عمر تک ابھی نہیں پہنچی ہے، اس کی 3 مہینے اللہ نے عدت بیان کی، تو عدت کا مطلب ہے جسمانی ریلیشن تو قائم ہو چکا ہے۔ اور جب اللہ نے بیان کر دیا اس کا مطلب 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال، اس عمر میں کسی بھی عمر کے اندر اگر لڑکی کا نکاح کریں گے نکاح بھی ہو جائے گا۔ نمبر 2، اس سے جسمانی ریلیشن بھی قائم کیا جا سکتا ہے، جبھی تو عدت کا ذکر ہے۔ ایک تسلی نہیں ملتی ہے کہ بھائی یہ آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے، یہ آیت کیا بیان کرنا چاہ رہی ہے، پھر ایک سوالات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو عالم جو ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا وہ ہر جگہ درست تفسیری کر دے، غلطی رہ جاتی، انسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس امت کے اوپر، یہاں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اہل علم آتے رہتے ہیں، وہ واضح کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہاں تفسیری غلطی کیا ہو رہی ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی وضاحت اللہ کے کلام سے خود کی جاتی ہے۔ اس کو اب آیت کو میں سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ ایسی سمجھ میں آئے گی کہ آپ لوگ دعائیں دیں گے۔ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجیے، چائلڈ میرج کا یہ جو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، یہ جو چھوٹی عمر کی، ہمارے دین میں کوئی اس کا تصور نہیں ہے۔ حالانکہ بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں نکاح کا تصور ہے ہمارے دین میں، نہیں، بالکل کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی کوئی نکاح ہوتا ہے، نہ باپ کرے جب بھی نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک موقف بڑا مشہور ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ باپ اگر نابالغہ لڑکی کا نکاح کر دے، بلکہ پیدا ہوئے ایک ہی دن لڑکی کا نکاح کر دے، وہ نکاح بھی ہو جاتا ہے اور ولایت اجبار بھی حاصل ہو جاتی ہے اس والد کو، یعنی کہ وہ نکاح توڑ بھی نہیں سکتی، بالغ ہونے کے بعد بھی لڑکی نہیں توڑ سکتی ہے۔ یہ بالکل غلط مسئلے ہیں، اس لیے کہ اس پر دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس مسئلے کو ذکر کیا، اب دکھائیں آپ قرآن نے کہاں ذکر کیا، کوئی دلیل نہیں۔ کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہو کہ باپ اپنی نابالغ بچے کا نکاح کروا سکتا ہے، اور یہ نکاح اس کو اختیار بھی نہیں ہے کہ بالغہ ہو کے یہ رد کر دے، ولایت اجبار جسے کہتے ہیں۔ نہ قرآن میں ذکر ہوئی یہ بات، نہ حدیث میں ذکر ہوئی یہ بات، بالکل باطل بات ہے، کمزور بات ہے دلیل اور استدلال کے اندر۔ میں اس میں ایک عالم دین کا حوالہ دوں گا، اتنا بڑا نام ہے، الحمدللہ آپ بھی دعائیں دیں گے، ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں،
جن کی مکمل یہ تحقیق موجود ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، ہوا کیا؟ یہ استدلال پکڑ لیا گیا کہ بھائی ایک روایت آئی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کم عمری میں ہوا تھا۔ بھائی پہلی بات، اس روایت سے استدلال ہی کمزور ہے۔ آپ کی عمر کیا تھی، یہی ایک اختلافی مسئلہ بہت رہا ہے، تاریخ کی کتابوں میں الگ الگ باتیں آ گئی ہیں۔ اور نمبر دو، اس کے اندر یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ والد کو ولایت اجبار حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے ولایت اجبار حاصل ہو جائے؟ اپنی طرف سے دین نہیں بنتا، دین دلیلوں سے بنتا ہے اور محکم طریقے سے بنتا ہے۔ ہمارے دین میں چائلڈ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک ہی صورت میں نکاح ہوتا ہے، جب لڑکی اس قابل ہو جائے مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر، کہ وہ نکاح کے قابل ہے، اب نکاح ہوتا ہے۔ بس یہ ہر معاشرے کے اندر یہ الگ ہوتا ہے، جہاں تعلیم کے حساب سے الگ ہے، مینٹلی بہت وہ جلدی اپنی تعلیمی ماحول کی بنیاد پر اسٹیبل ہو سکتی ہیں۔ کئی ماحول ایسا ہے جہاں تعلیم کی کمی ہے تو وہ فزیکلی تو بالکل پریپیئر ہو جائیں گی لیکن مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتی ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے۔ ہر ماحول اور معاشرے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، جب عورت اس قابل ہو جائے نکاح کی، مینٹلی فزیکلی، اب اس کا نکاح ہوگا۔ یہ میں نے شرط نہیں لگائی، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس چیز کو۔ ہم اس آیت کو ایسا بھول جاتے ہیں کہ دیگر آیتوں کے اندر پھر اس چیز کو جس کو اللہ نے ذکر کیا ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کو پہلے سمجھیے گا۔ اگر ہمارے دین میں آپ یہ بولیں کہ عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکی کا 1 سال میں بھی نکاح ہو جائے گا، 2 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 3-4 سال میں بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ تصور آپ نکالیں، قرآن پاک کے خلاف ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کسی کے پاس اگر یتیم لڑکا لڑکی ہے اس کی پرورش کر رہا ہے تو پرورش کرے حتی اذا بلغ النکاح، اس وقت تک لمٹ بیان کی اللہ نے، اذا بلغ النکاح، جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر کہ اس کا نکاح ہو سکے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابتلاء کے اندر رکھا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں اگر مال سنبھالنے کی اس میں ایبلٹی ہے تو مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔ سوال یہ ہے اگر عورت کی نکاح کے لیے قابلیت ہی نہیں ہے، اس کا مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر ہونا، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو آیت ہی باطل ہو گئی۔ اللہ نے واضح فرمایا حتی اذا بلغ النکاح، جب عورت مینٹلی اور فزیکلی طور پر نکاح کے لیے پریپیئر ہو جائے گی۔ یہ کیوں ذکر کیا اللہ رب العزت نے؟ اگر ہمارے دین کے اندر اس چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ وہ پریپیئر ہے مینٹلی اور فزیکلی، آپ 3 سال کی لڑکی کا بھی نکاح کر سکتے ہو، نہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نکاح ہوتا کہ آپ بھی کر سکتے ہو۔ لہذا قرآن پاک کی اس آیت میں جو اللہ نے اتنے واضح الفاظ میں ذکر کیا کہ لڑکی کا قابل ہونا مینٹلی اور فزیکلی طور پر نکاح کے شرط کے طور پر اللہ نے ذکر کیا، حتیٰ کلمہ کے ساتھ، جب انتہا بیان ہو شرط کے قائم مقام ہو جاتی ہے کہ اس کو آپ اگنور کبھی نہیں کر سکتے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ واضح طور پر ذکر کر دیا کہ عورت کے لیے مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر ہونا ضروری ہے، اب اس آیت کو آپ سمجھے، کیونکہ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، جو عورتیں بڑی عمر میں چلی جائیں اور اس کی وجہ سے ان کو اگر حیض اب نہیں آ رہا، 3 مہینے ان کی عدت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور وہ عورتیں کہ جن کو حیض نہیں آیا، کب؟ چھوٹی عمر میں؟ ارے نہیں، اللہ نے تو خود فرمایا حتی اذا بلغ النکاح، جب وہ نکاح کے لیے قابل ہو جائے۔ اس شرط کو کبھی نہیں بول سکتے اس آیت کے اندر۔ لہذا اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، ہر وہ عورت جو مینٹلی اور فزیکلی نکاح کے لیے پریپیئر ہے، اس ایج میں چلی گئی ہے کہ وہ مینٹلی فزیکلی پریپیئر ہے، لیکن باوجود اس کے ان کو ایشو ایسا ہو گیا کہ ان کو حیض نہیں آ رہا، اس لیے کہ ایک شرط اللہ نے خود قرآن میں ذکر کی، ہم یہاں پر بھول جاتے ہیں۔ اور شرط ایک ہی دفعہ ذکر ہوتی ہے، بار بار ذکر نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھنے لگو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وضو کر لینا۔ اب اس کے علاوہ 700 دفعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، وہاں اللہ نے نہیں ذکر کیا کہ وضو کرو۔ لیکن ہم کہیں گے ایک دفعہ جب شرط لگا دی تو وہ ہر جگہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اللہ نے جب نکاح کے معاملے میں واضح بیان کیا کہ ایک لڑکی جس وقت وہ قابل ہو نکاح کے، تو اس کا مطلب ہمارے دین کے اندر قابلیت ہے، ایک معنی رکھتا ہے قابلیت عورت کا، مینٹلی اور فزیکلی قابل ہونا۔ ہم یہاں پر بھول جاتے ہیں، جب ہم ترجمہ ٹھیک نہیں کرتے پھر لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو عالم کی غلطی قرآن پر اعتراض نہیں بنتا، قرآن بالکل واضح طور پر ایک محکم طریقے سے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ ہے اس آیت کا درست مفہوم۔ اور دوسری بات یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت کے بغیر، رضامندی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا۔ جب بالغہ کا نکاح نہیں ہوتا تو نابالغہ کا جس کو بھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح چیز کیا، ہم بولے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت کمزور دلیل اس پہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا یہ علماء کی تحقیقات تھیں، ان سے علمی غلطی ہوئی تھی جس کو علماء نے واضح کیا۔ میں آپ کو ایک بہت بڑا نام لیتا ہوں، محمد بن صالح العثیمین، اتنا بڑا نام ہے، اللہ جانتا ہے کہ بس نام ہی کافی ہے
ایسی ایسی اعلیٰ اعلیٰ ماشاء اللہ ان کی کتب ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، عرب کے حرم کے عالم دین ہیں، انتقال ہو گیا بہرحال، اور آپ ان کی بالکل تحقیق پڑھیے گا اسی مسئلے کے اوپر، چائلڈ میرج کے اوپر. یہ جتنی میں نے آپ کو تحقیق بیان کی ہے بالکل انہی کو کاپی کر دی ہے. قرآن کی اس آیت کو بھی اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو استدلال ہے کہ باپ کو ولایت اجبار حاصل ہے کہ وہ ایک دن کی بچی کا بھی نکاح کر دینے کا، کوئی ہمارے دین میں اس کا تصور نہیں ہے. اس بات پہ کوئی دلیل ہی قائم نہیں، نہ اللہ نے کہیں ذکر کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اور یہی عثیمین صاحب نے ذکر کیا کہ ام المومنین والی روایت سے جو استدلال کیا جاتا ہے نہایت ضعیف استدلال ہے. جس چیز پہ قرآن سنت نہ کھڑا ہو وہ مسئلہ کیسے لوگوں میں بیان کریں ہم؟ اور جس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے اس عمر کے اندر کہ نکاح ہوتا کیا ہے، آپ اس کا نکاح کرا دو. پھر اس آیت کو حل نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ آپ کے نزدیک چائلڈ میرج جائز ہے، پھر اس آیت میں یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ بچی جس کو بھی حیض نہیں آیا. پھر لوگ کافر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس آیت کا مطلب ہے حتی اذا بلغوا النکاح، یہ اللہ نے ہی ذکر کیا ہے کہ جب وہ قابل ہو نکاح کے، اس قابلیت میں آ جائیں. اب ان کو اگر حیض نہیں آ رہا، ایسی صورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عدت 3 مہینے. لہذا کوئی اعتراض اس پہ نہیں بننا چاہیے. لیکن آپ کا سوال اچھا ہے، مجھے امید ہے جو میں نے ذکر کیا اگر سمجھ میں آ جائے گی تو آپ بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.